آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاحتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آج ہم شروع کریں گے اور اس کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ سبحان پاک ہے، الذی وہ ذات جس نے، پاک ہے وہ ذات جس نے، اسرا سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلم من المسجد الحرام، لیلم رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا وہ جو، بارکنا ہم نے برکتیں رکھی، حولہ اس کے ارد گرد، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں اسے، من آیاتنا اپنی نشانیاں، انہ بے شک، هو السمیع البصیر وہ سمیع ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی بے شک سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا۔ سبحان پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بری چیز سے اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی کوئی بھی بری چیز ہے وہ اللہ سے منسوب نہیں کر سکتے۔ جس طرح کئی لوگوں نے قرآن میں ترجمہ کیا ہے نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے ترجمے میں آگے لکھتے ہیں کہ اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح کا لوگوں نے ترجمے کیے ہیں اور لوگ ایسوں کے ترجمے پڑھ رہے ہیں اور اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے وہ نام ہیں کہ نام لیں تو غصہ آیا تھا لوگوں کو، فلاں کے بارے میں تو بہت بڑا مفسر ہے، بہت بڑا نام ہے، تو ہم نام دیکھ کے نا بڑا وہ تو فلاں وہ تو بڑا مشہور ہے، وہ تو بڑا مشہور ہے، تو وہ مشہور ہے تو کیا وہ عقیدہ خراب نہیں ہو سکتا اس مشہور کا، غلط نہیں ہو سکتا؟ وہ تو بڑا عبادت گزار ہے۔ شیطان سے بڑا عبادت گزار کون تھا؟ وہ بہت بڑا علم رکھنے والا ہے، شیطان تو فرشتوں کا استاد تھا۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے نا بعض کا متاثر ہو جاتے ہیں، تو اصل میں اگلے کا عقیدہ دیکھنا چاہیے، اس کی لائنیں کہاں جا کے ٹچ ہوتی ہیں دیکھنا چاہیے۔ بس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو ترجمہ ہے، جو معاملات ہے، بس اس لائن پہ رہیں گے تو سیدھے رہیں گے، بس دائیں بائیں آگے پیچھے ہٹیں گے، اس کو پڑھ لیا، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اس کی تفسیر پڑھ لی، تو پھر بھٹک جانے کا چانس ہے، ایمان برباد ہونے کا چانس ہے۔ ایمان بچانا چاہتے ہیں تو چپ کر کے بس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بس پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، نہ ترجمے میں گڑبڑ ہوگی، نہ تفسیر میں ہوگی، نہ عقائد میں ہوگی، نہ کسی معاملے میں، نہ
انشاءاللہ سیدھا رہیں گے اور جنت کے راستے پہ چلتے رہیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں اور باقی ترجمے پڑھیں تو فرق خود ظاہر ہو جائے گا کہ واقعی یہ تو چیز. اب اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرنا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ پر بھی قادر ہے نا. اب جھوٹ ایک بری چیز ہے. ہم بندے کے ساتھ اگلے کو جھوٹا کہیں تو اس کو کتنا محسوس ہوتا ہے, تو یہی چیز اللہ کے ساتھ منسوب کرنا. لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے ترجموں کے اندر. تو اللہ کے ساتھ ہر بری چیز جو ہے, ہر بری چیز سے اللہ کی پاکی بیان کرنا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا. سبحان اللہ, اس آیت کی ابتدا میں لفظ سبحان کا ذکر ہوا. تو سبحان اللہ کے بڑے فضائل ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا, 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا, تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں چاہے سمندر کی جا کے برابر. اب صبح صبح خاص کر جو رزق کے لیے پڑھتے ہیں, امیر ہو جائیں, پیسہ آ جائے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, تو صرف پیسہ آنے کی نیت نہ ہو کہ میں صرف امیر ہونے کے لیے 100 بار پڑھ رہا ہوں. صبح صبح جو فجر کے ٹائم پڑھنا ہوتا ہے سنتوں اور فرضوں کے درمیان, یا جتنا جلدی ہو سکے پڑھنا ہوتا ہے, رہ جائے تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں. اشراق و چاش سے پہلے, سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, امیر ہونے کے لیے وہ وظیفہ ہے, سرکار نے اپنے صحابی کو ارشاد فرمایا. لیکن اصل نیت تو ہر وظیفے کی اللہ کا ذکر, کہ میں جو بھی وظیفہ کر رہا ہوں میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں, صرف مال کے لیے یا میرا دنیا کا مسئلہ سیدھا ہو جائے, یہ بیماری ختم ہو جائے, فلاں مسئلہ, صرف دنیا کے لیے نہیں, اپنی آخرت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تو دولت دے نہ دے, میں تیرا ذکر کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں, میری نیکیاں مجھے مل جائے, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. اب سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھتے ہوئے, اب کئیوں کو مال نہیں ملتا چند دن میں, تو امیر نہیں ہوا, ہفتہ ہو گیا پڑھ رہا ہوں, مہینہ ہو گیا پڑھ رہا ہوں, ابھی تک پیسہ نہیں آیا, کروڑ پتی نہیں ہوا ابھی ہفتے میں, مہینے میں. تو چلو چھوڑے, بڑے بڑے وظیفے کر لیے جناب, اب نہیں کرتا وظیفے. اب نیا وظیفہ بتائیں تو کرتے ہی نہیں, بہت کر لیے بھائی. اسی در سے سب کچھ ملنے, نہیں مل رہا تو بھی اور کہاں جائیں گے, اسی در پہ ہی سب کچھ ملے گا. دیر ہے اندھیر نہیں. تو یہ حدیث پاک ذہن میں رکھیں کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو اللہ مال دے نہ دے, ہو سکتا ہے نہ دینا ہمارے حق میں بہتر ہو, یا جتنا دیے ہمارے لیے وہی ٹھیک ہو, زیادہ دینا ہمارے لیے نقصان دہ ہو, تو بس اللہ گناہ مٹا دے, اگرچہ سمندر کے جا کے برابر ہو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے, میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, کون سا کلام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا, وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا, اور وہ یہ ہے, سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ. یاد رہے کہ ہر اسم الہی کی تجلی عامل پر پڑتی ہے. جو بھی عمل کرتا ہے, جو ہم وظیفے سن کے نا فیس بک پہ یہ سنا تھا, سوشل میڈیا پہ یہ وظیفہ سنا تھا, وہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر وظیفے کی کوئی تجلی ہوتی ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو ہر ایک سے سن کے یا کہیں پڑھ کے آگے پیچھے, جس نے کہہ دیا فلاں عورت نے یہ کہا تھا, گھر آئی تھی کہ یہ پڑھے, اب جی آپ اتنے مرتبہ 100 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ دیں, تو کہیں ہمارے پاس آتے ہیں. اب سورہ بقرہ چھوٹی تو نہیں ہے, 2.5 سپاروں کی ہے, 100 مرتبہ یہ پڑھ دیں, 200 مرتبہ یہ پڑھ دیں. بھائی اتنے کوئی آپ سے کوئی کہے مجھے یہ 100 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ دو, آپ کہیں گے بھائی میں ویلا تھوڑا ہی ہوں, ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے, 1 مرتبہ روز پاٹ سن لیتا ہوں, بڑی ہمت کی بات ہے. اب میں اتنی بار کہاں سے پڑھوں؟ یا سورہ بقرہ جو 2.5 سپاروں کی ہے, وہ بھی کہتے ہیں فوراً ابھی پڑھ دیں, آج ہی پڑھ دیں, عصر سے مغرب تک آپ نے پڑھ کے دینی ہے. بھائی کیسے پڑھیں, کوئی کرامت دکھائیں. تو کئی ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنی مرتبہ پڑھی نہیں, ہم نے کہا تھا ابھی کہاں سے سنا, تو فلاں عورت ہمارے گھر ایک آئی تھی, کام والی آئی تھی, تو اس نے بتایا تھا کہ یہ پڑھو, بڑا اچھا کام ہے, تو تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. اب جس سے سنایا وہی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں. تو ہر وظیفے کی, ہر قرآنی آیات کی, یا جو بھی عمل بتایا جاتا ہے اس کی تجلی عامل پر پڑتی ہے, اور بعض اوقات وہ تجلی برداشت نہیں کر سکتا, اس کی نورانی تجلیات اتنی ہوتی ہیں کہ سم ٹائم وہ دماغ سے ہی فارغ ہو جاتا ہے, اس کے الٹے نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وظیفہ وہی پڑھے جو کسی اللہ والے کا دیا ہوا ہو, اپنے پیر صاحب کی طرف سے اجازت شدہ ہو, یا کوئی خاص جو احادیث میں آئے ہیں وظیفے وہ کیے جائیں. ہر ایک سے سنے سنائے, سوشل میڈیا سے ادھر ادھر سے لوگوں سے سنے سنائے وہ نہ کیے جائیں.
یعنی جس اسم الہی کا وظیفہ کرتا ہے اس میں اسی کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ جو یا سبحان کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرمائے گا. جو یا غنی ہو کا وظیفہ پڑھے وہ خود مالدار ہو جائے گا. اسی طرح جو یا عفو یا حلیم ہو کا وظیفہ کرے تو اس میں یہی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. اسی مناسبت سے ایک حکایت ملاحظہ ہو. حضرت ابو بکر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کی حضور آج صبح ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہی خبر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو. معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, یہاں بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ یہ الفاظ کہو ماشاء اللہ کانا ماشاء اللہ کانا ماشاء اللہ کانا. بھائی ادھر بیٹھ جاؤ 100 بار یہ پڑھو. اس کا مطلب ہے کہ یعنی اللہ نے جو چاہا وہ ہوا, اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. اس نے 100 مرتبہ وہ الفاظ پڑھے. آپ نے فرمایا دوبارہ یہی الفاظ کہو. اس نے پھر 100 مرتبہ پڑھے. آپ نے فرمایا پھر وہی الفاظ دہراؤ. 5 مرتبہ آپ اس کو بار بار یہ کہتے رہے کہ یہی پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو. اتنے میں ایک وزیر کی والدہ کا خادم ایک خط اور تھیلی لے کر حاضر ہو. کہا کہ اے معروف کرخی ام جعفر آپ کو سلام کہتی ہے, یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بھجوائی ہے کہ آپ اس کو غرباء میں مساکین میں تقسیم فرما دیں. یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قاصد سے فرمایا کہ یہ رقم کی تھیلی اس شخص کو دے دو, اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے. قاصد نے کہا یہ 500 درہم ہے, کیا میں ساری دولت اس کو دے دوں؟ اس دور کے 500 درہم بھی بہت ہوتے تھے. یہ سارے سے دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ساری رقم اس کو دے دو. اس نے 500 مرتبہ ما شاء اللہ کانا کہا تھا. پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا یہ 500 درہم تمہیں مبارک ہو, تم نے 500 مرتبہ کہا تھا ما شاء اللہ کانا, اگر تم اس سے زیادہ مرتبہ کہتے تو تم اس سے زیادہ ملتی. اتنی مقدار اور ہی بڑھا دی جاتی. 1000 مرتبہ یہ پڑھ لیتے نا تو 1000 درہم آ جاتے. جاؤ یہ رقم اپنے بچوں پہ خرچ کرو. سبحان اللہ. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری, عیب, نقص سے خداوند قدوس کی عظیم ذات پاک ہے, جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کے رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. حالانکہ اس کا جو سفر بنتا ہے تقریباً 3 دن کی مسافت ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی, یعنی دینی اور دنیاوی دونوں برکتیں رکھی. اور سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا. روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیع پر فائز ہوئے تو اللہ نے خطاب فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اسری بعبدہ, اپنے بندے کو سیر کرائی. آیت کے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے. معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ ہے اور اللہ کی عظیم نعمت ہے, اور اس سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں. اللہ نے وہ خاص قرب عطا فرمایا. نبوت کے 12ویں سال سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے نوازے گئے. البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے, مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی, اور 27ویں رجب انشاءاللہ آنے ہی والی ہے.
مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری میں جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی ہے، کئی کہتے ہیں بس خالی روحانی تھی، جسم نہیں گیا تھا، اس طرح کی کئی لوگ اس طرح بد مذہب باتیں کرتے ہیں، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو معراج شریف بحالت بیداری میں جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہے، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور کے جلیل القدر صحابہ کرام اسی کے معتقد ہیں۔ آیات و احادیث سے بھی یہی سمجھ آتا ہے، اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا تعلق ہے جو علت و معلول کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تو ان کے فاسد اوہام محض باطل ہیں، قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہے۔ معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں جن کا ایک مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کی رات حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا اور پھر اس میں حکمت اور ایمان بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا، اور انتہائی اکرام احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھولے، ہر آسمان کا دروازہ ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضور کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی مبارکبادیں دیں، عزت کی، تکریم کی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے کہ آسمانوں میں بھی بڑی کچھ دنیا ہے، بہت کچھ ہے، وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے معذرت کی اور وہاں سے آگے جانے کا انکار کیا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں، قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے، زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں واپس اپنی جگہ پہ تشریف لے آئے، اور یہ سارا کچھ ایک لمحے میں۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار نے بہت واویلا مچایا، اور حضور سے بیت المقدس کی عمارت کا حال پوچھا، اور ملک شام جو قافلے جا رہے تھے ان قافلوں کے بارے میں پوچھا، کیا کیفیت تھی قافلوں کی۔ حضور نے سب کچھ انہیں بتا دیا، اور قافلوں کے بارے میں حضور نے جو جو احوال بتائے تھے بالکل سارے سچ نکلے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو معراج عطا فرمائی اور اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو جو معراج عطا فرمائی، اب یہاں ان میں فرق ملاحظہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلیم علیہ السلام کی معراج درخت دنیا پر ہوئی
چنانچہ ارشاد فرمایا نودیا من شاط الفؤاد من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سدرۃ المنتہا اور فردوس اعلیٰ تک بیان فرمائی۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کلیم پر حجاب نار سے تجلی ہوئی، فلما جاءہا نودیا ام بورکا من فی النار ومن حولہا، پھر موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ نور سے تجلی ہوئی، اور وہ بھی غایت و تفخیم و تعظیم کے لیے بالفاظ بہم بیان فرمائی گئی کہ اذا یغشا یا یغشا السدرۃ ما یغشا، جب چھا گیا سدرہ پر جو کچھ چھایا۔ اللہ نے کلیم اللہ سے طور پر کلام کیا اور اسے سب پر ظاہر فرما دیا، فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فوق السماوات مکالمہ فرمایا اور سب سے چھپایا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ بس اتنا بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو کلام کیا وہ سب کو بتا دیا کہ یہ بات ہوئی، لیکن اپنے حبیب سے جب کلام فرمایا تو فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، مسجد اقصیٰ تک، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک سیر کرانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ تمام انبیاء پر، تمام مرسلین پر حضور کی فضیلت اور شرف ظاہر ہو جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ میں انہیں امام بن کر نماز پڑھائی، اور جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے، کیونکہ سلطان کو اپنے علاوہ لوگوں پر مطلقاً تقدم حاصل ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ حشر کے دن مخلوق اسی سرزمین میں جمع ہوگی، اسی لیے یہ جگہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکات سے نہال ہو جائے، تاکہ آپ کی امت پر محشر میں وقوف آسان ہو جائے، کیونکہ وہاں پہلے ہی آقا کے قدم لگے ہوں گے، تو جب محشر میں ہم وہاں جمع ہوں گے وہ برکت والی جگہ ہوگی، آقا کے قدم لگے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت پہلی حکمت کے حوالے سے فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، سر کہتے ہیں راز کو، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہوں معنی اول و آخر، کہ اول و آخر کا مطلب پتہ لگ جائے لوگوں کو، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو انبیاء کرام پہلے حکومت کر گئے تھے وہ سارے دست بستہ حاضر ہیں، بس یہ راز تھا نماز اقصیٰ۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ نے مسجد اقصیٰ کی شان بیان فرمائی کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی۔ دینی برکتیں یہ ہیں کہ وہ سرزمین پاک وحی کے اترنے کی جگہ ہے، انبیاء کرام کی عبادت گاہ ہے اور ان کی قیام گاہ بنی اور ان کی عبادت کا قبلہ تھی۔ دنیاوی برکتیں یہ کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت تھی، جس سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہے اور میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ آیت کے اس حصے میں معراج شریف کی ایک حکمت بیان کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی عجیب نشانیاں، قدرت کے عجائبات دکھائیں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو دیکھا، انبیاء کرام کو دیکھا اور ان کو نماز پڑھائی اور بڑی عظیم نشانیاں دیکھی۔
مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت میں من آیاتنا کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نشانیاں دکھائیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔ اس آیت کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے فضیلت کا قائل ہے کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ کی تمام نہیں بلکہ بعض ہی نشانیاں ہیں، جبکہ اللہ کی دوسری نشانیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں، آسمان و زمین کی بادشاہت سے، اور جو اللہ کی نشانی ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور بڑھ کر ہیں۔ اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نشانیاں و عجائبات دکھائے وہ زمین و آسمان کی بادشاہت سے بڑھ کر ہیں۔ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔